نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ محترم دوستو، واجب الاحترام بزرگوں، اللہ رب العزت نے جو ایک عظیم دین ہمیں عطا فرمایا، اس کے ذریعے اللہ پاک نے ایک پیغام بھی ہمیں دیا ہے کہ اے امت مسلمہ، اے اہل ایمان، اے مختلف زبانوں کے بولنے والوں، اے مختلف خاندانوں میں رہنے والوں، اے مختلف قوم اور قبیلے والوں، مختلف زبانیں والوں، مختلف رنگ و نسل کے مالکوں، بظاہر قبائل مختلف ہے، خاندان مختلف ہے، زبان، رنگ و نسل مختلف ہے، لیکن تم سب کو اگر کوئی چیز جوڑے رکھے گا وہ اللہ کا دین ہے۔ جس گھر میں دین ہوگا اس گھر میں تقوی بھی ہوگا، اس گھر میں محبتیں بھی ہوں گے، وہ گھر سکون کا اماجگاہ ہوگا، والدین اولاد اور اولاد والدین کے بیچ میں ایک محبت کی فضا ہوگی، میاں بیوی کا بھی تعلق قانونی نہیں ہوگا، محبت والا تعلق ہوگا، بہن بھائی بھی آپس میں محبت سے رہیں گے، رشتہ داروں کے درمیان بھی محبتیں ہوں گے، ہمسایوں میں محبتیں ہوں گے، بشرطے کہ اگر تم میں دینداری ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں نفرتیں اپنے عروج پہ ہیں، گھروں سے محبتیں رخصت ہو گئی۔ کتنے والدین ہیں جو اولاد سے شاکی نظر آتے ہیں شکایت کرتے ہوئے، اور کتنے والدین ہیں جو اولاد سے شکایت کرتے ہیں بہن بھائیوں کے بیچ میں وہ محبتیں نہیں ہیں، قوم قبیلوں میں وہ محبتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک خاندان میں رہتے ہوئے بھی محبتیں نہیں ہیں۔ صاف طور پر یہی نظر آتا ہے کہ اللہ کا دین ہمارے گھروں سے نکل چکا ہے۔ اللہ نے جس چیز میں محبتیں رکھی ہیں وہ چیز ہماری گھروں سے رخصت ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبتوں کی جگہ نفرت ہونے لگی ہے۔ میرے محترم دوستو، دیکھیے، دنیا کا ایک نظام ہے جو اللہ نے قائم کیا ہے۔ دو چیزیں بظاہر تو ایک جیسی ہیں، لیکن وہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ اب وہ کون سی چیز ہے کہ ان دو چیزوں کو آپس میں ملائے؟ اللہ نے اس کے لیے ایک تیسری چیز پیدا کی ہے۔ مثلا کپڑا ہے، ایک درزی ناپ لے لیتا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، یہ آستین ہے، یہ قمیص ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔
اب اس کو جوڑنے والا کیا چیز ہے؟ مشین ہے، داغا ہے. اس کے ذریعے اللہ پاک نے ان کپڑوں کو جوڑنے کا ایک طریقہ سمجھایا ہے. استاد بنائے ہیں، ٹیلر ماسٹر بنے ہیں. تو وہ ان ٹکڑوں کو پھر جب جوڑتا ہے پھر اتنا خوبصورت لباس بن جاتا ہے کہ وہ انسان کی بدن کا ایک خوبصورتی بن جاتا ہے. اسی طرح میرے دوستو، لوہے کے ٹکڑے ہیں. لوہے کے ٹکڑوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے اللہ نے ویلڈنگ کا ایک نظام قائم کیا ہے. اس کے ذریعے لوہے کی مختلف چیزوں کو جوڑ کر ایک خوبصورت شے بن جاتی ہے جو چیز بھی بنانا چاہتے ہیں. لکڑی کے ٹکڑے ہیں، یہ آپس میں الگ الگ ہیں. اب اس کے جوڑنے کے لیے کیل ہے، گلو ہے. یہ جب استعمال ہوتا ہے ان کے بیچ میں ایک خوبصورت فرنیچر تیار ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ پاک نے دنیا میں ہر جگہ بظاہر ایک ہی نسل سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس کو جوڑنے کے لیے اللہ پاک نے تیسری چیز پیدا کیا ہے. لیکن اس کے لیے وہی چیز استعمال کرو گے جو اللہ نے بنایا ہے. اب اس کو ہٹ کر استعمال کرو گے، مثلا کاغذ کے ٹکڑے ہیں، اس کے لیے گوند وغیرہ ہے. اگر آپ ویلڈنگ سے کام لے کر اس کو جوڑو گے تو سب جل جائے گا، کچھ بھی نہیں بن پائے گا. یا لکڑی کے ٹکڑے ہیں، اس کو جوڑنے کے لیے آپ سلائی داغے سے کام لوگے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ جڑ جائے. اس کے لیے وہی چیز استعمال میں لاؤ گے جو اس کے لیے بنا ہے، اور وہ ہے کیل یا گلو یا جو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، ہمارے گھروں میں جو مقام والدین کا ہے وہ اولاد کا نہیں ہو سکتا. جو مقام اولاد کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. جو مقام بہن کا ہے وہ بھائی کا نہیں ہو سکتا. جو بھائی کا ہے وہ بہنوں کا نہیں ہو سکتا. رشتہ داروں کا ایک نظام ہے، یہ ماموں ہے، یہ چچا ہے، یہ تایا ہے وغیرہ ذالک. تمام رشتہ داروں کو علی ھذا القیاس. یہ میاں بیوی ہیں، قانونی تعلق تو بن گیا ہے. اب ان کی دل میں کہ ایک دوسرے سے شک و شکایت نہ ہو، خوش و خرم رہے. ان سب کو جوڑنے کے لیے اللہ نے جو چیز ہمیں عطا فرمایا وہ اللہ کا دین ہے. اگر دین ہوگا گھروں میں، اولاد کو علم ہوگا کہ میرے والدین میرے لیے جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. تو دوسرے سے پوچھا گیا وسلم والدین کا مقام کیا ہے؟ فرمائے والدین تمہارے لیے جنت کی دروازے بھی ہے، جہنم کی دروازے بھی ہے. اگر ان کو راضی کرو گے تو یہی تمہاری جنت کی دروازے ہیں. اگر والدین کو ناراض کرو گے تو یہی دروازے تمہارے لیے جہنم کی دروازے. اور فرمایا والدین کی رضا میں اللہ کی رضا. اگر والدین ناراض ہے اپنے اولاد سے، اللہ بھی ناراض ہے. اللہ پاک نے ایک مقام دیا ہے والدین کو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا تمہارے والدین بوڑھے ہو جائے، ضعیف ہو جائے، بچوں کی طرح ہو جاتے، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما.
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کو جھڑکو مت، غصہ مت کرو. وَقُولُوا لَهُ قَوْلًا كَرِيمًا، انتہائی نرمی کے انداز سے ان سے بات چیت کرو. بوڑھے والدین کی مثال بچوں کی ہوتی. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص دن میں اپنے دن یا رات کسی وقت بھی اپنے والدین کو ایک نگاہ دیکھتا ہے اور چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اللہ پاک اس اولاد کو نفلی حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. نفلی حج کا ثواب. ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دن میں 100 مرتبہ میں والد کے یا والدہ کے چہرے کو دیکھوں تو پھر فرمائے اللہ کے رحمت میں کوئی کمی ہے؟ اگر 100 مرتبہ بھی دیکھو گے تو اللہ پاک 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ، کیا مقام فرمایا. اگر گھر میں دین ہوگا تو اولاد والدین کی مقام کو سمجھیں گے، اگر دین نہیں ہوگا پھر والدین کی مقام کچھ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا. فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کوفہ کا. فرمایا ایک نوجوان نے شادی کر لی، گھر میں ایک بوڑھا تھا. ایک دن یہ نوجوان اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا. شام کو جب گھر آیا تو بیوی کو غضبناک پایا، غصے کے عالم میں پایا. تو شوہر نے پوچھا بیوی سے، کیا بات ہے، کس چیز نے تمہیں آج اتنا غضبناک کر دیا؟ جاتے ہوئے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا. کہا تمہارے یہ بوڑھا والد صبح سے شام تک کانستا رہتا ہے. اس گھر میں یا والد کو رکھو یا مجھے رکھو، بس اور کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس. دو ٹوک انداز میں بات کی. اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. اب دین کی کمی تھی، والد یا والدین کے مقام کو وہ کیا سمجھ پاتا. بس ایک چادر پھیلا کر اپنے بوڑھے ضعیف والد کو اس میں بٹھایا اور ایک گٹری بنا کر اپنی پشت کے پیچھے رکھا. وہ چل بھی نہیں سکتا تھا، کمزور تھا. کوفہ کی جنگل کی طرف گیا. وہاں جا کر ایک کنواں نظر آیا. خیال کیا اپنے والد کو اس کنویں میں ڈال دو. بوڑھا ہے، ضعیف ہے، گھر میں تنگی پیدا کر رہا ہے. ہم میاں بیوی کے درمیان تعلقات میں فرق آ رہا ہے، اس لیے میں اس کنویں میں ڈال دوں گا. کہا جب اس نے اس کنویں میں اس کو پھینکنے کا ارادہ کیا، کچھ پر اس والد نے ٹک ٹک کی آواز دی. تو اس بیٹے نے والد سے پوچھا، کیا بات ہے ابا جان؟ کہا اس کنویں میں مجھے مت ڈالو، اگلے والے میں ڈال دو. گٹری نیچے رکھا. والد سے کہنے لگا اس میں کیوں نہ ڈالوں، اگلے والے میں کیوں ڈالوں؟ ماجرا کیا ہے؟ آپ کس بنیاد پر یہ کہتے کہ اس کنویں میں مت ڈالو، اگلے والے میں ڈالو؟ بس کہاں بیٹھے رہنے دو. دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے. آج جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ مکافات عمل ہے. جو میں نے کیا ہے آج اللہ اس کا بدلہ مجھے دے رہا ہے. تو ابا جان کیا کیا ہے تو نے؟ کہا میں نے بوڑھے ضعیف والد کو اس کنویں میں ڈالا تھا. آج اللہ نے تجھے غضبناک کیا اور تو مجھے لے کر اسی کنویں کے پاس آیا جہاں میں نے اپنے والد کو ڈالا تھا.
یہ تو مجھے نہیں ڈال رہا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، آج جو میرے ساتھ ہو رہا ہے کل تیرے ساتھ بھی ہوگا۔ والدین کی نافرمان کو اللہ دنیا میں نقص سزا دیتے ہیں۔ میں نے جو کچھ اپنے والد کے ساتھ کیا ہے آج میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا۔ فوراً توبہ طائب ہوا کہ میرے والد نے کبھی بھی مجھے یہ واقعہ نہیں سنایا، آج پہلی مرتبہ جب میں نے ارادے کی اس کو اس کنویں میں پھینکنے کا، آج پہلی مرتبہ والد کہہ رہے نہیں 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 نہیں، بہت عزت کے ساتھ والد کو اٹھایا، چوما، تو میرے لیے جنت ہے، میں کیوں اپنے لیے دوزخ کے انتخاب کروں؟ محبت کے ساتھ گھر لے آیا، بیوی سے کہا کہ تو ناراض ہے تو ناراض رہے، گھر چھوڑ کر جاتی ہے تو چلی جا، میں اپنے والد کو عزت و احترام سے اس گھر میں رکھوں گا، یہ کہیں نہیں جائے گا۔ اس عورت نے بیوی کے تیور دے کے وہ بھی راضی بقضا ہو گئی، اس نے بھی فیصلہ کیا بس ٹھیک ہے۔ میرے محترم دوستو، اگر دینداری ہوگی تو پتہ چلے گا کہ مکافات عمل کیا ہے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر جنت کی خوشبو دنیا میں محسوس کرنا چاہتے ہو، اگر تم محسوس کرنا چاہتے ہو کہ دنیا میں مجھے جنت کی خوشبو کا احساس ہو، محسوس کروں، تو فرمایا اپنے معصوم بچوں کو اپنے قریب لاؤ، اس کے سر کو چومو، کچھ دیر کے لیے اس کے سر کو سونگو، تمہیں جنت کی خوشبو آ جائے گی وہاں سے۔ تمہارے اولاد تمہارے لیے جنت کی خوشبو ہے۔ فرمایا دینداری ہوگی تو والد کو اولاد میں یہ چیز نظر آئے گی۔ اور فرمایا بڑے بھائی تمہارے لیے والد کی درجے میں اتنا احترام کرو جتنا تم اپنے والد کا احترام کرتے ہو، اور چھوٹے بھائی تمہارے لیے تمہارے اولاد کی درجے میں ہیں، جس طرح تم اپنے اولاد سے پیار کرتے ہو اس طرح تم اپنے چھوٹے بھائیوں سے محبت کرو۔ دینداری ہوگی تو یہ چیز سمجھ میں آئے گا، ورنہ آئے دن کیا واقعہ سنتے ہیں، بڑے نے اٹھ کر چھوٹے کو مارا، چھوٹے نے اٹھ کر بڑے کا خاتمہ کر دیا۔ کیا ہو گئی، ماجرا کیا ہے؟ زمین کے ایک چھوٹے ٹکڑے پر کہ تم نے صحیح تقسیم نہیں کیا۔ آج کل تو ہماری وراثت میں بھی تو برا حال ہے نا، شریعت کے مطابق بہت کم ایسے ہیں جو شریعت کے مطابق چلتے ہیں۔ بڑا بھائی آ کر کہتے گرد محنت زما دی، کوشش ما کړې دي وزارونه وي چې یا سره شریکان یو، نو د پلار په مال کې شریکان یاست. ټیک دی هغه کشرانو هغه وخت موجوده نه یا کوشنانو ته مشر وي د پلار سره د محنت وکړي، لیکن دومره به ته اخې څومره چې ستا د 2 کالو ورور اخلي هیڅ فرق به نه کوي. جھگڑے اس بات کے ہیں اگر بڑا بھائی قربانی دے کہ میرے چھوٹے بھائی کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا حق ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. اگر دینداری کی سمجھ ہو پھر یہ مسئلہ بہت آسان ہے. تو اس لیے میرے محترم دوستوں، ہمیں آپس میں جڑنے والا چیز کلمہ ہے، بس دینداری ہے. ہمارے گھر میں تقریباً گھروں میں آج کل نئے گھر جو بنتے ہیں ایک ہال سا بنایا جاتا ہے. بھئی یہ ہال، اس کا کیا نام ہے اس ہال کا؟ کہتے ہیں یہ ٹی وی لانج ہے. یہ کہتے ہیں سب مل کر کیا کریں گے؟ ٹی وی دیکھیں گے. ارے اللہ کے بندو، اس کو ٹی وی لانج مت کہو، اس کو تعلیمی لانج کہو. یہاں بیٹھ کر کوئی حدیث بڑا گھر کا ایک حدیث سنائے
جس طرح فضائل اعمال کی ایک تلقین کی جاتی ہے، سونے سے پہلے ایک حدیث سناؤ، صحابہ اکرام کے ایک واقعہ سناؤ، بچوں کا جذبہ بنے، خواتین کا جذبہ بنے۔ ہم سب ٹی وی لانچ میں سب ماں باپ بھی بیٹھے ہیں، بہن بھائی بھی بیٹھے ہیں، وہاں تو خرافات کی سوا کچھ نہیں ہے۔ گھر سے بھاگنے کی طریقے آپ کے ڈراموں میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی اصلاحی پیغام ہوتا ہے؟ یہ کوئی پروگرام ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں میں اندر گھس کر کے ہمارے نوجوان بھائی اور بہنوں کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ خرافات قسم کی محبتیں سکھائی جاتی ہیں، بھاگنے کی طریقے سکھائے جاتے ہیں، معمولی بات پر طلاق دینے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ یہ ہے اصلاحی پیغام۔ خدا کے بندو، اس کی بجائے ایک تعلیم، ایک حدیث پڑھ کر سنایا کرو، اس کے اثرات ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گھر کا سربراہ جب صبح کے وقت اپنی دفتر یا اپنی دکان کی طرف جانے لگے، اس کو چاہیے یہ کہہ کر قرآن کھول کر کہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں تو میرے لیے آسان کر دے اور صراط مستقیم عطا فرما۔ کبھی بھولے سے ہم نے یہ کہا ہے؟ ہم تو بس نماز میں پڑھتے ہیں، ہم سمجھے بس نماز کی دعا ہے، نہیں، یہ ہماری زندگی کی دعا ہے۔ یا اللہ، دکان میں بھی اہدنا الصراط المستقیم، ایسا راستہ عطا فرما دیجئے، دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، کسی سے جھوٹ نہ ہو، صحیح راستہ ہو۔ یا اللہ، میں دفتر کی طرف جا رہا ہوں، میں واپڈا کا ملازم ہوں، میں اس میں گیس کمپنی کا ملازم ہوں، میں مختلف محکموں کا ملازم ہوں، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صحیح راستہ عطا فرما دے۔ یہی وجہ ہے کہ دفتر میں جاؤ، کوئی سائل آ جائے، آگے سے فرعون آپ کو نظر آئے، مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ صراط مستقیم تو اس نے مانگا ہی نہیں ہے، اور کچھ نہیں، یہ قرآن کھول کر کے اتنا تو کرو، جاتے وقت قرآن کھول کر کے ذرا دیکھو، میرا رب کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام، اتنا کہہ کر اس کو بند کر کے رکھو، انشاءاللہ اس سے بھی انقلاب آ جائے گا۔ بس میرے محترم دوستو، دینداری، ہماری گھروں میں دین ہوگا تو خدا کی قسم تمام مسئلے حل ہیں۔ نہ بہنوں کی شکایت بھائیوں سے ہوگی، نہ بھائیوں کی شکایت بہنوں سے، نہ اولاد والدین کی شاکی نظر آئیں گے، نہ والدین اولاد سے شکایت کریں۔ میری بیوی کا تعلق محبت والا تعلق ہوگا، صرف قانونی نہیں۔ آج تو اکثر گھروں میں بس جس سے پوچھو کیا حال ہے، بس گزارا چل رہا ہے۔ گزارا کیا ہے؟ بس وہ ایک قانونی طور پر جو نکاح ہوا ہے، بس وہی اس کو نبھا رہے، اور محبتیں تو ختم ہو گئے۔ اس لیے میرے محترم دوست، دین کو ترجیح دیجیے۔ ہمارے مفتی اعظم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے، چائنا اکثر جانا ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں چین گیا تو چین میں ساتھیوں نے کہا، ایک دور دراز صوبہ ہے چین میں، وہ سب کے سب مسلمان ہیں۔ انہوں نے ہم سے کہا، تم اچھے ہو، راستے میں ہو، پاکستان سے علماء آتے، انڈیا سے علماء آتے، تم جو ہے اس سے مستفید ہو جاتے ہو، ہم بہت دور کنارے پر ہے، کوئی یہاں کسی کی توجہ نہیں ہے، اگر پاکستان سے کوئی عالم آ جائے تو ہمارے طرف بھی بھیج دو، ہم بڑے پیاسے ہیں، ہم بڑے پیاسے ہیں۔ فرماتے جب اگلی دفعہ جانا ہوا تو لوگوں نے کہا، میں نے کہا ان کو کہہ دو میں آ رہا ہوں۔ بائی روڈ سفر تھا، بہت لمبا سفر تھا، پہنچے، اور صبح کا جو مرکزی شہر تھا، اب یہ چین چاؤ ایسے نام تو ہماری سمجھ میں آتے نہیں ہیں، بس ایسے ہی اس کے برابر کوئی نام تھا، تو کہا کہ 20 کلومیٹر اس شہر سے لوگ باہر نکلے تھے، ایک خلقت خدا تھی،
جس کو پتہ چلا پاکستان سے کلم دین آ رہے، ایسے محبت دین کے ساتھ، ایک ایسا فضا میں نے دیکھا کہ میں تو حیرت میں ڈوب گیا. کہتے نہ میں چینی سمجھ رہا ہوں، زبان یار من ترکی اسو من ترکی نمی دانم. ان کی زبان چینی تھی، میری زبان اردو ہے یا انگلش میں بات کر لیتا ہوں، لیکن وہ سب کے سب چینی زبان کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے. جو بھی آیا ہاتھ ملاتا گیا ان الفاظ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول. کہتے اتنا مزہ آیا اس وقت یہ کلمہ پڑھ کر جو ملتے تھے، خدا کی قسم وہ محبت تازہ ہو جاتی. یا اللہ کیسا کلمہ تو نے نصیب فرمایا، کیسی محبت اس میں رکھی. وہ چین کے آخری تعلق رکھنے والے اتنی محبت سے مل رہے ہیں صرف کلمے کی بنیاد. میرے اور ان کے درمیان کوئی زمین مشترک نہیں ہے، کاروبار مشترک نہیں ہے، صرف کلمہ مشترک. اگر آج ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو سمجھے تو خدا کی قسم ہمارے مسائل حل ہے. معاف کیجئے، ہمارے کاروبار سے بھی دین نکل چکا ہے. دودھ کے نام پہ پتہ نہیں ہمیں کیا پلائے جاتے ہیں، مثال جات کے نام پہ پتہ نہیں کون سے ذرات ہمیں کھلائے جاتے ہیں. جائیے ڈاکٹروں کے پاس، سب سے زیادہ جو آپ کو بیمار نظر آئیں گے معدے کے نظر آئیں گے. یہ ان کی برکت سے ہے، یہ ان کی برکت سے. انہوں نے ہمارے معدوں کا سدے ناز کیا ہے، یہ بھی اللہ کے سامنے جواب دیا. اگر ان میں دینداری ہوتی، خدا کی قسم یہ اس طرح ملاوٹ شدہ چیزیں ہمیں دیتے. دودھ والے کوئی کیمیکل زدہ دودھ ہمیں پلاتے، مثال جات والے برادے کو رنگ دے کر مثالوں میں ملا کر کے وہ ہمیں کھلاتے. چائے کی پتی میں چنے کے وہ چھلکے میں رنگ دے کر کالے چنوں میں چائے کی پتی میں ڈال کر ہمیں کھلاتے. یہ دنیا کی محبت تو ہو سکتی ہے، دین سے ان کو کوئی محبت نہیں. مردار کھلائے جاتے ہیں، مرغی بھی جو مر جائے وہ بھی ہوٹلوں کا زینت بن جاتے. آئیے ہوٹلوں میں دیکھو کیا کچھ ہو رہا ہے. مہینوں مہینوں کا گوشت بدبو نکلتی ہے، وہ عوام کو کھلائے جاتے. اگر دین ہوتا تو ایسے کرتے. یہ ملاوٹ شدہ چیزیں ہمیں کھلاتے ہیں. یہ بھی کل اللہ کے سامنے جا کر کے جواب دیں گے کہ یا اللہ ہم بھی کاروبار کیا. اللہ فرمائیں گے دھوکے کے سوا تم نے کچھ نہیں کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں. یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. خدا کی قسم میں کہتا ہوں، مفتی الہی بشکان دلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات، ولایت چلے گئے تھے برطانیہ واپس آئے، لوگوں نے پوچھا وہاں کی مسلمانوں کا حالت کیا تھا. مفتی الہی بشکان دلوی رحمۃ فرمایا وہاں مسلمان میں نے نہیں دیکھے، وہاں میں نے اسلام دیکھا. اور ہمارے ملک میں مسلمان ہیں لیکن اسلام نہیں. ہم اسلام کی کس خوبی کو ہم نے اپنایا ہوا ہے؟ کون سے اسلام کا ایسا عمل ہے ہم کہے کہ ہم نے اس کو لیا ہوا ہے؟ سب چیز بگڑا ہوا ہے. ہم نے بھی کل جا کر اللہ کو جواب دینے ان چیزوں دھوکہ، فراڈ، سب. اللہ رحم فرمائے. میرے محترم دوستو یاد رکھے، جہاں دین ہوگا وہاں محبتیں ہوں گی، وہاں اخلاص ہوگا، وہاں دھوکہ نہیں ہوگا، وہاں جھوٹ نہیں ہوگا، وہاں جھوٹی قسمیں نہیں ہوں گی، وہاں امانت میں خیانت نہیں ہوگا. جہاں دین نہیں ہوگا، خدا کی قسم عدالت میں اللہ نہ لے جائے، تانے میں بھی اللہ نہ لے جائے، اسپتالوں کا بھی برا حال ہے. میں کہتا ہوں کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے. کیا ہو رہا ہے؟ حقدار کو حق مل رہا ہے ان عدالتوں سے. کل قاتل کو باعزت بری کیا جاتا ہے اور بے گناہ کو پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے. یہ ہے دین. نام دیکھو تو آپ کہو گے کہ اس سے اونچا پرہیزگار کوئی اور نہیں. عمل اور کردار دیکھو تو آپ کہو گے خدا کی قسم اس سے برا کوئی نہیں. آپ کے عدالتی نظام پوری دنیا میں، پاکستان کے عدالتی نظام 140ویں نمبر پر آیا ہے.
ابتدائی 10 نمبروں پر سب انگریز ممالک ہے کہ وہ انصاف دیتے. ارے انصاف تو تمہارا کام تھا، تمہارے عدالتوں میں انصاف ہونا چاہیے تھا. آج غیر مسلم کی عدالت میں 140ویں نمبر پر ہے پاکستان. یعنی انتہائی فراڈ یہاں ہے، دھوکہ یہاں ہے، عدالتی نظام کا بیڑا غرق ہے. کون سا دین ہے ہمارے عدالتوں میں؟ اسپتالوں میں جاؤ، کروڑوں اربوں روپے اس کے لیے مختص کیا جاتے ہیں، ایک سرنج آپ کو مل جاتا ہے، ایک سرنج تک نہیں، سب بازار سے لیا. تعلیمی اداروں پر اربوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن آپ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں ڈالنے کو تیار ہیں؟ کوئی بھی تیار نہیں. جی یہاں تعلیم نہیں ہے، سب کے سب پرائیویٹ اسکولوں میں ڈالے ہوئے. اربوں روپے اس پر خرچ ہو رہا، اربوں روپے اسپتالوں پہ خرچ ہو رہا ہے. سب فراڈ میں جا رہے، دھوکے میں جا رہے. یہ صرف اس وجہ سے کہ ہر جگہ سے دین نکل چکا ہے. کوئی دینداری ہماری نہ اسپتالوں میں ہے، نہ عدالتوں میں ہے، کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی مدد آئے تو کیسے آئے گا؟ فلسطین کی مسلمانوں کو دیکھو، امت مسلمہ کو ایک ہو جانا چاہیے. 57 اسلامی ملک ہے، ان سے بڑے بے غیرت روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. کسی میں غیرت نہیں کہ ایک فلسطین کے حق میں آواز تو بلند کرے. انفرادی تو ہو رہا ہے، لیکن انفرادی کیا ہوگا؟ چھوٹے خدا کی قسم، وہاں سے جو کلپ آتے ہیں اس کو دیکھنے بھی یعنی رونگ ٹکڑے ہو جاتے ہیں. بچوں کا، خواتین کا کس بے دردی کے ساتھ قتل عام ہو رہا ہے. لیکن ہمارے اسلامی ممالک کی کوئی ایسا رہنما نہیں ہے کہ اس کے بدن پر کوئی جو رہیں گے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. میرے مسلمان بھائی، ایک بدبخت اسرائیل ہے، ہم اس کو پھر بھی ہم کہتے ہیں، سعودی عرب والے کہتے ہیں کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے پھر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا سوچیں گے. کیا سوچیں گے؟ مطلب آپ سے بھی اپنا باپ ہم مان لیں گے. ہمارے ایک اسلامی ملک جہاں خانہ کعبہ ہے، اس کا بھی یہ حال. کچھ نہیں. افغانستان کی مسلمان ہیں، کیا ہو گیا اگر یہاں رہ رہے؟ ٹھیک ہے، جو مجرم ہے اس کو پکڑو، اپنے مجرم کو بھی پکڑو، ان کے مجرم کو بھی پکڑو. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھون سو ٹرکوں میں. ان بیچارے وہ بھاگ رہے کہ ہمارے عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. بچے در پدر ہو رہے، روتے ہوئے جا رہے، ان کی 40 سالہ کاروبار کا بیڑا غرق کر کے جا رہے. یہ کس کی سازش سے ہو رہے اللہ جانے. اگر یہاں رہ کر وہ اپنے صحیح لوگ صحیح کاروبار کر رہے، کیوں تم اس کی طرف پہ ہو؟ اے حکومت وقت ملک پاکستان، تم نے کوئی خیر کا کام کیا ہے؟ ہمیشہ بے خیری کا کام کیا ہے. نہ ان مسلمانوں کے ساتھ دیتے ہو، نہ ان مسلمانوں کے خیر پاؤ. تم ہو کیا؟ ان مظلوموں کے پیچھے بھی پڑے ہو، جانور سمجھ کر تم ٹونس رہے. فلسطین کی مسلمان بھی بیچارے در پدر، کیا کیا جائے؟ اللہ رحم فرمائے. یا اللہ فلسطین کی مسلمانوں پر تو رحم فرما. یا اللہ عافیت اور خیر کا معاملہ فرما. یا اللہ وہاں کے نسل کشی ہو رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو لقمہ اجل بنائے جا رہے. یا اللہ ان ظالم خونخوار و درندوں کا بیڑا غرق کر دے. یا اللہ اسرائیل کے حکمران، امریکہ کے حکمران، برطانیہ کے حکمران، جرمنی، یا اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، ایسے زمین سے فنا کر دے یا اللہ جیسے تو نے قوم عاد اور قوم سمود کو فنا کیا ہے. یا اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما. مولا ہماری اتنی طاقت نہیں ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، کچھ نہیں کر سکتے. ایک دعا ہے یا اللہ، ہم اس کے ذریعے تجھ سے یا اللہ سوال کر. کوئی نہیں ہے جو ان بے بس مظلوموں کی مدد کرے. یا اللہ افغانستان کی ان مظلوموں کی مدد فرما جن کو در بدر کر دیا گیا ہے. کچھ نہیں کہتے ہیں ان کی 14 آدمیوں نے دہشت گردی کی ہے، تم تو لاکھوں کی تعداد میں نکال گئے. ٹھیک ہے، وہ 14 دہشت گرد ان کو پکڑو،
پوری قوم کے پیچھے کیوں در پدر ان کو کر رہے ہو؟ تمہارے ساتھ کوئی کرتا تو تمہارے کیا حال ہوتا؟ یا اللہ ان مظلوموں پر رحم فرما، افغانستان کے مظلوموں کے فلسطین، یا اللہ تو کرم فرما، رحم فرما، یا اللہ جو کر رہے ہیں اگر غلط کر رہے ہیں مولا ان کو نیست و نابود کر دے۔ وآخر دعوانا